قرآن پاک کی یہ ایک صورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ جو اس کو عصر کے وقت پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر بات کو مان لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ اتنا شاندار اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے پیار کرنے لگتا ہے، اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید رب کریم کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جامع دستور ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنے، فساد اور شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے غیبی خزانے سے مدد کریں گے۔ اللہ والو، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی ہے، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس سورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل و برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ اللہ والو، نماز عصر کا وقت ایسا ہے کہ جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد اللہ کا خاص فضل اور رحمت کا نزول کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا، سبح بحمدہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے اور جب بندہ رب کی عظمتوں کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے
اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ افضل ذکر طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت اور ہر جائز خواہش کو پورا کر دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلواتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، انسان کی حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں اس آدمی نے تو بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستوں کی تلاش میں ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کے وہ عزت و مرتبے میں اعلیٰ مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کے اعلیٰ ترین شخصیات میں ان کا نام آیا۔ تو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلوا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ جو شخص بھی اس صورت کو ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ سے جو لینا چاہتے ہو، وہ جو دعا مانگنا چاہتے ہو، آج رب کی بارگاہ سے ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، جب اس کو جھکنے نہیں دے گا، ہر میدان میں رب کریم اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے، رب اسی لمحے اسے عطا کر دیتا ہے۔ آج کا یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ترین عمل ہے۔
اس عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں آپ بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب دیے۔ ایک موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت تلاوت باعث و خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کی دنیاوی اور دینی معاملات حالات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سی صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس صورت کی شان مبارکہ کے نزول کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحیت ہے، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا اور یکتا ہے۔ لفظ اللہ سمجھ لیجئے کہ کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی القیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ احد اور صمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ ان سے کہیے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا اصول بد الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اتنے ذرائع میں سے ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان پر جس شخص کو سردار بنایا گیا تھا، ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر
سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں اسے پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ والوں، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا عمل بتا رہی ہوں۔ آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا۔ آپ کی کوئی بھی جائز خواہش، جائز مقصد، شادی کے اندر رکاوٹ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جس کی کمی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ بڑے، نہ لوگوں کے سامنے جانا پڑے اور نہ ہی لوگوں سے مانگنا پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ جب بندہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے کہ بندے کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر، یہ کہ امت کی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا ثواب ملتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج اس کی رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ ویسے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر بار بسم اللہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اس کے بعد 7 بار درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہے،
آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ آپ نے رو رو کر گر گرا کر اپنے رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ دعا میں جن الفاظ میں بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کریں، رب کی تعریف بیان کریں، وہ کریں۔ اس کے بعد اپنا مقصد رب کے آگے رکھیں اور سجدے میں سر رکھ کر اپنی حاجت کا، اپنی مراد کا، اپنے مقصد کا رب سے سوال کریں۔ انشاءاللہ سجدے میں سر رکھ کر رب سے اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی رب سے مانگیں گے، رب کائنات آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہر روز آپ نے صبح شام 3 بار سورۃ اخلاص کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کی پھر برکت جو ملے گی ساری زندگی رزق کے خزانے ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔